بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے طلاق کے احکامات ارشاد فرمائے. یہ ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے، نہ شوہر اسے نکالے نہ وہ خود نکلے. ہاں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس سے وہ مجبور ہو جائے تو اسے دوسرے کسی گھر میں منتقل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس پر عدت پر اور طلاق پر گواہ قائم کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ گواہ عادل ہوں اور مومن ہوں، تقوی والے ہوں. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر ان قوانین پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کی کوئی راہ پیدا فرما دیتے ہیں، اسے مشکل سے نکال دیتے ہیں. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے مختلف عدتوں کو ذکر فرمایا. ایک تو انسان فوت ہو جائے، اس کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو گئی. 1 دن سے لے کر 9 مہینے تک حاملہ کی عدت ہے. 1 دن بھی ہو سکتا، اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو گئی. اور اگر 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، 9 مہینے کے بعد پیدا ہوا، اس کی عدت وضع حمل، یعنی جب تک وہ بچہ نہیں جنتی تب تک وہ عدت میں ہے. عدت مطلقہ کی کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 حیض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طہر ہے. اگر کوئی ایسی عورت جسے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کا حیض رک گیا ہے، آتا ہی نہیں ہے، آئسہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے. واللائی یئسن جو مایوس ہو گئی ہے، جسے ایام نہیں آتے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 مہینے انتظار کرے، 3 مہینے عدت کرے. اور ایسی جس کے ابھی شروع ہوئی نہیں ہوئے ایام تو فرمایا کہ وہ بھی 3 مہینے کے حساب سے عدت اپنی شمار کرے. اور اگر اسے حیض آتا ہے تو 3 حیض ہیں، تو فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، ان کا حیض کبر سنی کی وجہ سے رک گیا ہے. ان ارتبتم، اور تمہیں اس بات کا شک ہے کہ عدت کیسے شمار کریں، فعدتهن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن، اور جن کے ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا ان کی بھی 3 مہینے ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، مطلقہ ہو یا کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور وہ حاملہ ہے تو فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت جو ہے أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گیا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں. قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جس میں باقی کتابوں کی طرح قوانین نہیں ہیں. مثلا باقی کتابوں میں یہ قوانین کہ ایسے کر لو، اگر نہ کیا تو اس کی یہ سزا ہے، ایسے نہ کیا تو اس کی یہ سزا ہے. قرآن پاک میں قوانین بھی ذکر کیے گئے اور تقوی کی ترغیب بھی دی گئی کہ تقوی ساتھ اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. خصوصاً سورہ نساء کی تقریباً ہر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں کہ جب تک وہ دل سے اللہ کے خوف سے
ڈر کر ان قوانین پر عمل نہیں کرے گا تو دنیا کا کوئی قانون اسے عمل پیرا نہیں کروا سکتا۔ مثلا وہ اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی، تو دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو اسے مجبور کرے۔ تو اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کیا ہے اور تقوی ہوتا کہاں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا، یہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ یہ تمہارا دل اللہ سے ڈر جائے، دنیا اور انسانوں کے قانون سے ڈر کر کوئی عمل نہ کرو، اللہ سے ڈر کر کرو۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر عمل کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ آئلی قوانین، یہ اللہ کے امر، یہ اللہ کے احکام اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس پر اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی برائیوں سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں تو اس کے سارے کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، پہلے انہیں دیکھنا تمہارے لیے ناجائز اور حرام تھا، دیکھنا صرف، آج تمہارا لباس بن گئی ہیں، تم ایک حصہ بن گئے ہو۔ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو، اور فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیا ہے، اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، وہ ایسے جملے بول دیں گے، کبھی کفریہ جملہ بول دیا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یوں کہتی ہے کہ داڑھی منڈواؤ پھر میں تمہارے ساتھ آؤں گی، اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے، نکاح اس کا پہلے ٹوٹ گیا ہے، جب تک یہ توبہ استغفار نہیں کرتی۔ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ اپنے شوہر سے کہا مولانا صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھ آؤ، آپ بھی کوئی وظیفہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بھول جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جملہ کہا۔ تو میں نے یہ بات مفتی صاحب سے پوچھی، انہوں نے کہا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ نکاح کروائیں، تجدید نکاح کروائیں۔ یعنی ایسے جملے، کبھی کفریہ جملہ بول دیا، یا کبھی میاں بیوی نے ایسی کوئی بات کر دی جس سے نکاح ٹوٹ گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ادھر یہ آپس میں میاں بیوی سمجھ رہے ہیں اور ادھر بدکاری کا گناہ لکھا جا رہا ہے، اس لیے تجدید نکاح کر لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تجدید ایمان کر لینا چاہیے۔ انسان ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کون سے جملے بول جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کر کے اپنی بیویوں کے اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک تو دنیا میں اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں، دوسرا اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تیسرا آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔